السلام علیکم۔ سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سعدیہ عابد کے پہلے ناول تو ہی میرے صاحباں کی بات کریں گے۔ تو ہی میرا صاحباں ردا ڈائجسٹ میں 2007 میں شائع ہوا اور قارئین میں بہت مقبول ہوا۔ یوٹیوب چینل کے ناظرین و سامعین کے لیے آج اس کی تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ روح، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ ابھی بتا دو، کیونکہ تم نہیں جاؤ گی تب بھی مجھے وہاں ضرور جانا ہے۔ ٹھیک ہے تو تم شوق سے جاؤ، مجھے اس شخص کی پارٹی میں ہرگز نہیں جانا۔ پلیز ثانی، تم میری خاطر بھی وہاں نہیں چل سکتی؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود؟ اور کہیں تمہیں اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے مجھے انوائٹ تک نہیں کیا ہے۔ تو پھر تم کیوں مری جا رہی ہو؟ کہیں تم بھی اس کی پرسنالٹی اور جائیداد سے مرغوب تو نہیں ہو گئی؟ ورنہ تو یہ تم ہی تھی جو اس کا نام سننے کی بھی روادار نہیں تھی۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچ لو، مگر یہ بتاؤ میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ اور تمہیں جب یہی سب کرنا تھا تو اس دن کیوں اس کی سب کے سامنے اتنی بے عزتی کی تھی؟ پہلے ہی اس سے محبت کی پتنگیں بڑھا لیتی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ رخسار بڑی دقت سے بولی تھی۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں۔ پلیز ثانی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میں نہیں بتا پاؤں گی۔ اور اگر تمہیں مجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ ہے تو تم میرے ساتھ چلو، ہم کچھ ہی دیر میں لوٹ آئیں گے۔ اور یقین کرو ثانی، اس نے مجھے بلیک میل نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے وہاں جانا چاہتی ہوں، لیکن میں اکیلی وہاں نہیں جا پاؤں گی۔ ثانیہ نے اسے دیکھا جو اب رو رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر اس نے حامی بھر لی اور رات 8 بجے پک کرنے کا کہہ کر اس کے گھر سے باہر آ گئی۔ ثانیہ نے خاموشی سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی رخسار کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ روح، سوچ لو، ہم ابھی بھی واپس جا سکتے ہیں۔ رخسار نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بوکے کو دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور آنکھ میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ لان میں ہر جگہ گہما گہمی تھی، لڑکے لڑکیاں آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے۔ رخسار نے ایک پل کو سوچا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر کیک رکھا تھا اور پوری ٹیبل کینڈل سے جگمگا رہی تھی۔ حدیم شاہ کے ہاتھ میں، اس کے بغل میں اویس اور باقی دوست بھی کھڑے تھے۔ رخسار نے اسے دیکھا تو اپنی وہ بے بسی پھر سے یاد آنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رخسار نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور ہمت کر کے ٹیبل کے سامنے جا رکی۔ ہیپی برتھ ڈے حدیم شاہ۔ رخسار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بوکے اس کی طرف بڑھایا، جسے حدیم شاہ نے بہت حیرانگی کے ساتھ تھینکس کہہ کر تھام لیا۔ جتنی مشکلوں سے اس وقت وہ مسکرائی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ثانیہ اس کی زبردستی کی مسکراہٹ اور نم پلکوں کو دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ آج وہ خاموش تماشائی تھی۔ مان گئے یار، مجھے تو اب تک یقین نہیں ہو رہا کہ رخسار واحدی خود چل کر یہاں آئی ہے۔ اور کیوں نہ آتی، میرے یار کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ اچھے اچھے دیوانے ہو کر کھینچے چلے آتے ہیں۔ حذیفہ اپنی ہی ہانک رہا تھا، جبکہ حدیم شاہ اس وقت سخت الجھن میں تھا۔ رخسار بمشکل 15 منٹ وہاں ٹھہری اور کسی سے بھی کوئی بات کیے بنا حدیم شاہ اور اویس سے ایکسکیوز کرتی لان عبور کر گئی۔ ایکسکیوز می رخسار، وہ گاڑی میں بیٹھنے کو تھی جب اویس نے اسے روکا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ثانی، میں بس ابھی آئی۔ رخسار، مجھے کوئی حق تو نہیں پہنچتا آپ سے کسی بھی قسم کا سوال کروں، لیکن میری الجھن آپ کے سوا کوئی سلجھا بھی نہیں سکتا، صرف اسی لیے آپ کو زحمت دی۔ آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیے، ثانی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں آپ کے یہاں آنے کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آج حدیم کا برتھ ڈے ہے؟ میں آپ کو اپنے کسی بھی عمل کی جواب دہ ہرگز نہیں ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن رخسار، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد آپ یہاں کیسے آ گئیں، اس انسان کی پارٹی میں جس کی وجہ سے آپ نے یونیورسٹی چھوڑی، جس نے آپ کو آپ کے والدین کی عزت کو نیلام کرنا چاہا۔ آپ اسی کے در پر کس طرح چلی آئیں جس سے آپ کو شدید نفرت کرنا چاہیے تھی۔ نفرت؟
تو میں بہت کرتی ہوں۔ اس کی صورت سے مجھے شدید نفرت ہے۔ میں اس راستے سے شدید نفرت کرتی ہوں جہاں اس نے کبھی قدم بھی رکھے ہیں، اور میں نے انہی راستوں پر سفر کیا۔ یہ 15 منٹ اس 1.5 گھنٹے سے زیادہ کٹھن نہیں ہے، تو کسی طور پر کم بھی نہیں ہے۔ میں کس پرسرات سے گزری ہوں، بس میں ہی جانتی ہوں۔ ہر نفرت، عداوت کے باوجود میں یہاں ہوں تو صرف اس لیے تاکہ میں حدیم شاہ کے اس احسان کا بدلہ چکا سکوں جو اس نے میری ذات پر کیا۔ اس مقام پر لانے والا بھی وہی تھا، لیکن نجات کا سامان بن کر مجھے بے وقت ہونے سے بچانے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ اس دن میں اس کے رحم و کرم پر تھی، وہ میری قسمت کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم مجھے پتال میں گرا سکتے تھے، لیکن وہ ایک برا پل میری زندگی میں آ کر گزر گیا اور میں بے مول ہونے سے بچ گئی۔ اس دن میری عزت کا سوال تھا اور آج حدیم شاہ کی اونچی ناک اور نام نہاد عزت داؤ پر لگی تھی۔ حدیم شاہ میرے غرور، میرے اٹھے سر کو ہی تو جھکانا چاہتا تھا، اور میں جھک تو اسی دن گئی تھی، لیکن شاید اس سے بھی حدیم شاہ کی مردانگی کو، اس کی انا کو تسکین نہیں ملی تھی۔ اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میرا یہاں آنا اس کی فتح ہی تو ہے۔ میرا جھکا سر، نیچی نگاہیں، ان سب کے سامنے جو مجھے اس مقام تک لائے، باعث فخر ہے۔ آج وہ اپنے دوستوں کے سامنے سر اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ اس نے رخسار واحدی کی ہر ضد کو، اس کے اعتماد سے اٹھے سر کو اپنے قدموں میں گرا دیا ہے۔ وہ جیت گیا، آج پھر ایک مرد کی فتح ہوئی ہے۔ ایک عورت ہمیشہ کی طرح اپنی عزت و ناموس کی خاطر اپنی انا و خودداری کو اپنے ہی قدموں تلے روند گئی ہے۔ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر اویس، جاؤ جا کر اپنے اس عزت دار دوست کے ساتھ مل کر فتح کا جشن مناؤ، کیونکہ تم سب جیت گئے ہو۔ رخسار واحدی اپنے کردار کو بلند نہ رکھ سکی اور ایک غیر مرد کی پارٹی میں اپنی ماں سے جھوٹ بول کر آئی ہے، تاکہ حدیم شاہ اپنی فتح کے نشے میں چور ہو کر آئندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ اس دن رخسار واحدی نے اپنی عزت کا مان کھویا تھا، اور آج اس کے ہاتھوں سے رشتے ریت کی طرح پھسل گئے ہیں۔ آج کے بعد اس کی ماں اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گی، اور انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے ان کا مان، ان کے بھروسے کو توڑا ہے، دوستی کے رشتے سے بھی محروم ہو گئی رخسار واحدی۔ اس کی واحد دوست یہاں آئی اسی شرط پر تھی کہ میں اس سے اپنا ہر تعلق توڑ لوں گی۔ اس کو شاید یہ لگتا تھا اس طرح میں نہ جاؤں، مگر مجھے تو یہاں آنا تھا۔ میں یہاں نہ آتی تو تم لوگ کیسے جیتتے؟ میں ہار گئی رخسار واحدی۔ جاؤ جا کر جشن مناؤ اس کی ہار کا۔ ایک عورت کے اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے پر بھنگڑے ڈالو۔ جاؤ مسٹر اویس، چلے جاؤ۔ رخسار واحدی ہذیانی انداز میں کہتی پلٹی اور اپنے پیچھے کھڑی ثانیہ سے ٹکرا گئی۔ ثانیہ جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کے گلے لگ کر رو دی۔ رخسار واحدی بھی بہت تڑپ کر رونے لگی۔ اویس نے اپنے پیچھے کھڑے حدیم شاہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں نم تھیں اور سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ اویس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھنے لگا، جبکہ حدیم شاہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہی میرا صاحباں کی چوتھی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔